الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کی مبارک ساعت جاری اور ساری ہیں۔ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے اور ابھی ہم کچھ دیر کے بعد علامہ صاحب سے جمعۃ المبارک کے ماہ رمضان کے مزید فضائل بھی سنیں گے۔ ماہ رمضان میں ویسے ہی اجر و ثواب نیکیوں کا بڑھا دیا جاتا ہے، ماہ رمضان میں جمعۃ المبارک کی فضیلتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی جمعۃ المبارک سید الایام ہے، اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو پھر ماہ رمضان کی جمعۃ المبارک کے تو کیا کہنے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ہم بڑھیں گے ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھیں گے کہ آج الصفا ماڈل اکیڈمی کے بچے ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سناتے ہیں۔ صلو علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمارے بچوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کی۔ میں گزارش کروں گا ہمارے ثنا خوانوں سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کریں۔ جی وسلم علیک یا پڑے ہو
پاک ہمارے ثنا خوانوں کی آوازوں میں برکتیں عطا فرمائے. ہم بنیں گے ہمارے اگلے سلسلے کی طرف جو کہ ہے درود پاک کی فضیلت، اور آج دیکھیں گے کہ الصفا مورل اکیڈمی کے بچے ہمیں کون سے درود پاک کی فضیلت سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دلوں کی طہارت. نبیوں کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان طہارت نشان ہے. ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے، اور مومنوں کے دلوں کو زنگ سے صاف کرنے کا سامان مجھ پر درود پڑھنا. پیارے بچوں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھداری کی دولت سے نوازا ہے وہ یقیناً اس بات کو جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے. اگر کسی کا سینہ اور دل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے تو اسے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان کی جان ہے. لہٰذا روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے، عشق و محبت سے پڑھنے کی عادت بنا لیجیے. پڑھنے کی سعادت نصیب ہو تو دل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور باندھ کر عشق و محبت میں ڈوب کر پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی. پیارے بچوں، آئیے ہم بھی طیب اور طاہر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ بیان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج علامہ صاحب ہمارے لیے کیا ٹاپک لے کر آئے ہیں اور ہمیں کس حوالے سے جو ہے وہ بیان فرمائیں گے. حضرت علامہ فاروق مدنی صاحب روزانہ ہمارے سلسلے میں حاضر ہوتے ہیں. ہم کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آج حضرت ماہ رمضان کی برکتوں و رحمتوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں. جی حضرت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کی برکتیں پاتے ہوئے 1445 سنہ ہجری کے ماہ رمضان کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں. اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے زندگی میں ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان کے فیضان سے مالامال کیا. آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی کہ رمضان میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. اس اعتبار سے بھی ہے کہ ایک ساتھ ہی لوح محفوظ میں ماہ رمضان میں قرآن پاک کو جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور پھر اس میں سے کم و بیش 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک جو ہے وہ ہم تک پہنچتا رہا. مزید یہ کہ قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ یہ بھی ماہ رمضان ہی کے اندر ہوا، یہاں تک کہ پہلی وحی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جو نازل کی گئی وہ بھی ماہ رمضان میں نازل کی گئی. بتایا جاتا ہے کہ 25 رمضان المبارک کو حضور علیہ السلام جب غار ہیرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، جو بخاری شریف میں موجود ہے، کہ حضور علیہ السلام پر جو ہے وہ وحی کا سلسلہ ابتداءً اچھے خوابوں کی جو ہے وہ صورت میں شروع ہوا. یاد رکھیے، نبی کا جو خواب ہوتا ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی وحی ہی کی ایک صورت ہوا کرتی ہے. یعنی اس کے خواب سچا ہوتا ہے اور وہ وحی الہی پر مشتمل ہوتا ہے. تو وحی کی یوں ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی، لیکن باقاعدہ جو قرآن پاک کی صورت میں جو وحی ہمارے درمیان اب بھی موجود ہے، اس کا آغاز جو ہے یہ بھی ماہ رمضان میں ہوا، اور 25 رمضان کا بتایا جاتا ہے کہ وحی کا سلسلہ ہوا غار ہیرا
کا مقام تھا، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو کر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ماں انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا۔ وہ کہتے ہیں پھر یہاں تک کہ روایتوں میں فرمایا گیا وہ حضور علیہ السلام جو روایتوں کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے تو سمجھے کہ ہاتھوں میں لے کر گلے لگ کر دباتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پڑھیے۔ حضور علیہ السلام پھر وہی فرماتے ہیں ماں انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر تیسری مرتبہ وہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام جو ہے وہ ان آیات کریمہ کو پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ 5 آیتیں لگاتار آپ کے سامنے جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کرتے ہیں اور آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ماہ رمضان میں حضور علیہ السلام احادیث کریمہ کے اندر فرمایا کہ ہر سال ہی جبریل امین علیہ السلام ماہ رمضان میں جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ آتے، اور میں اور وہ جو ہے وہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال جو ہے وہ میری روح قبض کی گئی، جس سال حضور علیہ السلام نے ظاہری وصال فرمایا، اس سال 2 مرتبہ دور ہوا، اور یہ ایک علامت اور ایک نشانی کی صورت بھی تھی کہ اس سال حضور علیہ السلام وصال فرمانے والے ہیں۔ تو ماہ رمضان کو بالخصوص قرآن کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں مسلمان تراویح کی صورت میں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ شبینہ بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، تو قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کرتے آئے ہیں اسلاف ہمارے، اب بھی ہے سلسلہ، لیکن اب دیکھا یہ جا رہا ہے دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا جو سلسلہ پہلے نظر آتا تھا اب وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بالخصوص نوجوان جو ہے وہ کھیل کود کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کھیلنے کودنے کے لیے نہیں، ماہ رمضان عبادت کے لیے آیا ہے، ماہ رمضان تلاوت قرآن کریم کے لیے آیا ہے، ماہ رمضان نیک اعمال کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا جناب کہ جو ہے وہ بیٹ بول پکڑ لیا جائے، اور جو ہے وہ راتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں ماہ رمضان کے اندر، اس کے اندر مسلمان اور بالخصوص نوجوان جو ہے وہ اپنا بیٹ بول پکڑ کر جو ہے وہ کرکٹ کھیلنا شروع ہو جائے، خود بھی نیک اعمال سے عاری ہو جائے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی پریشان کریں۔ بعض لوگ دن بھر کام کاج کرتے ہیں، ظاہر رات کا تھوڑا وقت آرام کے لیے ملتا ہے، اس میں جو ہے ان فضولیات کے ذریعے خود بھی جو ہے وہ محروم رہنا اور دوسرے لوگوں کو بھی پریشان کرنا، یہ یقینی طور پر حقیقی طور پر یہ اسلام کا درس ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا آدمی کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دیں جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ یہ بیٹ بال پکڑ کر جو ہے وہ بلہ لہراتے ہوئے جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے کی صورت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ آپ کو فائدہ ہے نہ کسی اور کو فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس سے ظاہر ہے کہ مسلمان کو اجتناب ضرور کرنا چاہیے، اور جو گھر کے لوگ ہیں سرپرست ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے بجائے اپنے ساتھ عبادات کے اندر مشغول کریں۔ والد صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ جو ہے وہ مسجد کے اندر تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن بیٹا صاحب کہاں ہے؟ بیٹا صاحب کہاں ہے؟ چھوٹے بچے کو ہاتھ پکڑ کر جو بیچارہ مسجد کے اس کو آداب بھی پتہ نہیں ہے، جو نماز کو صحیح معنوں میں سمجھ بھی نہیں رہا، اس کو تو آپ ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے کر جا رہے ہیں۔ جو بڑا والا بچہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جو بہت ہوشیار ہو گیا ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہا، اب وہ کہاں ہے جناب؟ وہ جناب بیٹ بال کے ساتھ کسی گراؤنڈ کے اندر ہیں یا روڈوں پر جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرنے کے اندر مصروف ہے، اور والد صاحب جو ہے وہ رو رو کر دعائیں کرنے میں مشغول ہیں۔ بڑا اچھا عمل ہے والد صاحب،
اس کی جو ہے ہم پذیرائی کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن وہ جو بیٹا صاحب ہیں ان کو بھی تو لے کر آنا تھا بڑے والے کو. آپ چھوٹے والے کی انگلی پکڑ کر لے کر آ گئے جن پر جو ہے وہ احکام شریعہ متوجہ ہوئے ہی نہیں ہے ابھی تک. اس کو تو آپ نے ہاتھ پکڑ کر مسجد کے جو اندر جو ہے وہ داخل کروا دیا ہے. بڑے بچے آپ کے کہاں گئے اس کا کچھ آپ کو پتا ہے؟ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سبھی کو چاہیے کہ اپنی وہ اولادیں جو بلوغت کی طرف جا رہی ہیں یا جو بالغ ہو چکی ہیں ان کو پابند کریں ماہ رمضان میں کہ وہ نیک اعمال میں آپ کے ساتھ رہیں، عبادات کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہوں، آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں نا. ان کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں آپ بڑے بچوں کو بالخصوص؟ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے طور پر تراویح میں پڑھ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے اگر آپ پڑھ رہے ہیں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب 5 روزہ 6 روزہ 7 روزہ 15 روزہ 12 روزہ تراویح پڑھیں گے اور پھر کیا ہوگا جناب؟ اب ہماری ہو گئی چھٹی تراویح پڑھنے سے. تو یاد رکھیے تراویح پڑھنا پورا ماہ رمضان سنت موقدہ ہے، ایک دن بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ 12 روزہ پڑھنے کے بعد 18 روزہ آپ کہاں جائیں گے؟ اور پھر ہمارے یہاں پر تراویح چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ، کہ نماز عشاء بھی گئی. استغفر اللہ العظیم. رمضان المبارک کیا رمضانوں کو قضا کرنے کے لیے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کی پناہ کے مسلمان رمضان میں بھی نماز قضا کرے گا؟ کیا ہو گیا ہے مسلمان کو آج؟ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ٹھیک ہے آپ کی مصروفیات ہیں، ٹھیک ہے آپ کی دکان ہے، آپ کا کاروبار ہے، لیکن رمضان یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. تراویح پڑھنی ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ با جماعت نہیں پڑھتے تو بے جماعت اگر کسی کا ایسا معاملہ ہے تو اس میں صورتیں علماء جو ہے وہ اجازت دیں تو بن سکتی ہیں. لیکن بہرحال تراویح کی جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے اور یہ ہر ایک کو کرنی ہے. جو عاقل و بالغ ہے اس کو تراویح بھی پڑھنی ہے اور نماز عشاء بھی ادا کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عبادتوں کا شوق عطا کرے اور بالخصوص ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کریم کرنے کی ہم سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. جی حضرت، یہ بھی ارشاد فرمائے کہ ہمارے ویورز میں کچھ خواتین اسلامی بہنیں بھی شامل ہیں. کیا اسلامی بہنوں پہ بھی تراویح اسی طرح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے پڑھنی ضروری ہے؟ جی ہاں بالکل، تراویح پڑھنی ہے، اسلامی بہنوں کو بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اور تراویح کی 20 رکعتیں، تراویح کی جی 20 رکعتیں ہیں. آسانیوں والی جو ہے وہ صورت نہ نکالی جائے کہ جناب 8 پڑھ لو، اور یہ تو علماء کے دلائل ہیں اس معاملے میں. ہم اس طرف جائیں گے تو پھر ہمارا موضوع جو ہے وہ ہم اپنے موضوع سے جو ہے وہ شاید جو ہٹ جائیں. لیکن یہ ہے کہ 20 رکعتیں تراویح ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی. اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بھی 20 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی اور پڑھائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مولا مشکل کشا کا دور تھا، ان کے دور میں بھی 20 رکعتیں پڑھی. تابعین کے دور میں 20 رکعتیں، ٹھیک ہے. اور آج 1445 سنہ ہجری کے اندر، ٹھیک ہے جناب، کوئی آ کر بولے گا کہ جناب وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، ہم کیا کریں گے، ہم یہ 20 میں سارے صحابہ کو ہٹا کر ہم ڈائریکٹ حضور کو فالو کریں گے. اور حضور علیہ السلام کے بارے میں کس نے یہ کہا کہ جو ہے نا وہ حضور 8 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ حدیثوں کے اندر الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعتیں پڑھتے ہیں. یہ رمضان کے علاوہ والی کون سی تراویح ہے جو حضور علیہ السلام کے تعلق سے حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ حضور پڑھ رہے ہیں؟ تراویح نہیں تھی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. اور اگر پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ راستہ اختیار کر لیں، ہم تو کام کاج کرتی ہیں گھر کے اندر، ہمیں بڑی مصروفیت ہے، تو 8 رکعت لے کر ہم پڑھ کر جو ہے نا اپنے دل کو منا لیں. نہیں 20 رکعتیں پڑھنی ہے، اسلامی بہن کو بھی 20 رکعتیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو وہ تہجد کی نماز تھی جو حضور علیہ السلام 8 رکعتیں پڑھتے تھے اور 3 جو ہے وہ وتر تھے. حضور علیہ السلام وتر کو آخری رات تک مؤخر فرماتے. وتر کی نماز جو ہے وہ 3 رکعتیں اور 8 رکعتیں رمضان اور رمضان کے علاوہ وہ تہجد کی رکعتیں تھی جو حضور علیہ السلام ادا فرمایا کرتے تھے. تو عبادتوں کے اندر کوئی جو ہے وہ ہیلے بہانے نہ نکالے جائیں، کس طریقے سے جو ہے وہ کوئی رخصت مل جائے اور 8 رکعتیں پڑھ کر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیں، منا لیں. کہا گیا ہے نا یہ دل کو منانے کے لیے غالب خیال
اچھا نہیں یہ بالکل بھی اچھا نہیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل نہیں اچھا، ٹھیک ہے، یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ اس طرح سے رمضان ایک مرتبہ آئے اور آپ اس طرح سے ہیلے بہانے نکالیں کہ یہ 8 پردے کر لیں، وہ یوں کر لیں اور وہ یوں کر لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ناظرین، آپ نے سنا علامہ صاحب نے بڑے ہی مختصر انداز میں اس سوال کا جواب بھی دیا کہ پوری 20 رکعتیں پڑھنی ہے، تراویح خواتین اور مرد حضرات دونوں کو پڑھنی ہے۔ جی ہاں، تلاوت کلام پاک کے حوالے سے بھی بات کی گئی، تو تلاوت کلام پاک الحمدللہ ہماری اکیڈمی میں معمول ہے کہ بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو 3 صورتیں دی جاتی ہیں، بڑے بچے ہوتے ہیں تو 5 صورتیں، 10 صورتیں، اور پھر جو اس سے بڑے بچے ہوتے ہیں جو بلوغت کے قریب ہوتے ہیں انہیں شوق کے طور پر جو روزانہ ایک پارے کا ہدف بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا کوششیں کرنا، تلاوت کلام پاک کرنا، ذکر و اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ناظرین، ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے سلسلے منقبت کی جانب۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے ہیں منقبت کی صورت میں، اور میں گزارش کروں گا ہمارے ثنا خانوں سے کہ جو ہے وہ منقبت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بالا تیرا کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچا کس رو سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچا
جی ناظرین، ہم بڑھیں گے اب دعا کی جانب۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیا، رب تبارک و تعالی سے رحمتوں کی امید ہے۔ میں گزارش کروں گا حضرت علامہ فاروق مدنی صاحب سے کہ وہ دعا فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ الہ العالمین، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے پیر و مشہور کے، ہمارے استادوں کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ مولا کریم تیرا کرم، تیری عنایت، تیرا فضل، تیری رحمت مولا، ماہ رمضان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال کیا مولا۔ ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہے مغفرتیں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے مولا، ہمیں بھی اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ مولا کریم، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، مکمل ماہ رمضان تمام روزے رکھنے، تمام تراویحیں ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ عبادتوں میں دل جمعی عطا فرما، خشوع و خضوع عطا فرما، اخلاص للہیت نصیب فرما۔ مولا کریم، سجدوں کی لذتوں سے ہم سب کو مالا مال کرنا۔ مولا کریم، ہم سب کو ماہ رمضان میں فیضان قرآن کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، نیک اعمال پر مولا استقامت نصیب فرما، نیک اعمال کو پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح ابتدا میں نمازیں ادا کرتے ہیں ماہ رمضان کی آغاز ہونے پر، مولا ہمیں پورا سال رمضان میں اور علاوہ رمضان کے نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی